اے اللہ میں ایسا ایمان مانگتا ہوں جس کے بعد کمزوری نہ ہو، جو گھٹے نہیں، ایسا ایمان مانگتا ہوں اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد، جس کے بعد ارتداد نہ ہو۔ وہ امام الانبیاء، امام الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو، یقین کو اللہ سے مانگے، اور ہم اور تم ایمان کو مانگنے سے محروم ہو، ہم تم ایمان کے دعووں میں لگ کر ایمان کی محنت سے دور ہو۔ نہیں، یہ نقل و حرکت چلت پھرت، نقل و حرکت ایمان میں، یقین میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے کہ مومن مطمئن نہیں ہوتا۔ اللہ جزائے خیر دے، قبر کو نور سے منور فرمائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے، ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں، فرماتے تھے بخاری شریف میں کتاب الایمان میں پہلے صفحے پر روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا، سب کو اپنے اوپر نفاق کا خوف کرتے ہوئے پایا، ہائے ہم منافق تو نہیں، ہائے ہم منافق تو نہیں۔ ان میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا تھا ہمارا ایمان جبرائیل جیسا ہے، ہمارا ایمان میکائیل جیسا ہے، بلکہ سب اپنے ایمان کے اوپر خوف کر رہے تھے۔ اور ہم اور تم ایمان کی دعوت چھوڑ کر، ایمان کی محنت چھوڑ کر ایمان سے بے خوف اور بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے یہ بے فکری کہیں ایمان کو ہمارے سے جدا نہ کر دے، اس کے لیے یہ نقل و حرکت ہے، چلت پھرت ہے، دوڑ دھوپ ہے کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کی وجہ سے سب سے بڑی نبوت اور رسالت، دعوت اور تبلیغ کی محنت تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اور وہ لفظ قرآن نے جو اللہ کے لیے بیان فرمایا، اللہ نے اپنے لیے قرآن میں جو لفظ بیان کیا، اپنی کتاب کے لیے قرآن میں جو لفظ بیان کیا، اپنے نبی کے لیے جو لفظ قرآن میں بیان کیا، اپنی بیت اللہ کعبے کے لیے جو لفظ قرآن میں بیان کیا، وہ لفظ اللہ نے میرے لیے، تمہارے لیے اور اس پوری امت محمدیہ کے لیے وہی لفظ اللہ نے اپنی لاشت لا قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لو اللہ سے، اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں رب الناس کی، رب الناس کی پناہ میں میں آتا ہوں کہ اللہ رب الناس ہیں، پوری انسانیت کے رب ہیں، ملک الناس ہیں، پوری انسانیت کے مالک ہیں، الہ الناس ہیں، پوری انسانیت کے معبود ہیں۔ اللہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے۔ اور اللہ کی کتاب قرآن مقدس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، قرآن ھدی للناس ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی للناس، انسانوں کے لیے۔ وانزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ پر ذکر کو، قرآن کو نازل کیا آپ کی طرف، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بیان کر دیں۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے اور الہ الناس ہے، اور اس کا قرآن ھدی للناس ہے، اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے۔ تو نبی کافۃ للناس ہے، اور کعبہ بیت اللہ قبلہ مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی بمکہ، جو مکہ میں ہے، مکہ میں ہے۔ کعبہ وہ مثابۃ للناس ہے، وضع للناس ہے، اللہ رب الناس ہے، قرآن ھدی للناس ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہے، اور بیت اللہ مثابۃ للناس ہے۔ اور یاد رکھو ممانے والوں، ہم اور تم اور پوری امت محمدیہ اخرجت للناس ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اشرف امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ میں تمہارا رب سارے انسانوں کا، یہ کتاب سارے انسانوں کی، یہ نبی سارے انسانوں کے، یہ بیت اللہ کعبہ سارے انسانوں کا۔ اور مسلمانوں، تم سارے انسانوں کو اللہ کی طرف لانے والے ہو، تم سارے انسانوں کو قرآن کی طرف لانے والے ہو، تم سارے انسانوں کو محمد صلی اللہ
ہے جس لفظ سے اللہ نے اپنے نبیوں کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اجتباہ، اللہ نے ابراہیم کو چنا تھا، چھانٹا تھا، منتخب کیا تھا نبوت کے لیے، دعوت کے لیے۔ اور میرے بارے میں، تمہارے بارے میں، امت محمدیہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، چھانٹا ہے، منتخب کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے آدم کو چنا، ونوحا، آدم کو، نوح کو چھانٹا۔ وہی لفظ اللہ نے ہمارے تمہارے لیے قرآن میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے منتخب بندوں کو۔ مفسرین نے لکھا اصطفینا سے مراد امت محمدیہ ہے۔ تو جو لفظ قرآن میں نبی کے لیے ہے، جو لفظ قرآن میں رسول کے لیے ہے، وہ لفظ قرآن میں ہمارے تمہارے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ وبرکاتہ، اللہ کے قول کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے اللہ نے تبلیغ کو، دعوت کو اور راہ خدا کی نقل و حرکت، چلت پھرت کو جو مجھے سمجھایا ہے وہ اس آیت مبارکہ سے سمجھایا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت، تمہیں نکالا گیا ہے، للناس، انسانیت کے لیے۔ انسان صرف موانے میں نہیں ہے، میرٹھ میں نہیں ہے، سہارنپور میں نہیں ہے، یو پی میں نہیں ہے، ہند و سندھ میں نہیں ہے، انسان سارے جہان میں ہے۔ جہاں جہاں تک انسان ہے وہاں وہاں تک ایمان پہنچے، قرآن پہنچے، سنت پہنچے، شریعت پہنچے۔ جہاں جہاں تک انسانیت ہے وہاں وہاں تک عبادت پہنچے، دعوت پہنچے۔ اس کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، چھانٹا ہے، اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اخرجت فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اخرجت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اخرجت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعوت کے لیے خروج ضروری ہے، تبلیغ کے لیے نکلنا ضروری ہے، تبلیغ کے لیے گھر چھوڑنا ضروری ہے، تبلیغ کے لیے گاؤں چھوڑنا، شہر چھوڑنا، ملک چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، ہجرت کرنا تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے نبی قم، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ کر تبلیغ نہیں ہوگی، کھڑا ہونا پڑے گا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں موسیٰ اذهب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا، یہ نہیں کہا یہاں بیٹھ جاؤ فرعون کو بلوا لو، نہیں، اذهب، جاؤ، جانا پڑے گا۔ نبیوں رسولوں پیغمبروں کو جیسے جانا پڑا، نکلنا پڑا، ایسے ہی ہمیں نکلنا پڑے گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 95 کلومیٹر پیدل تشریف لے گئے مکہ سے طائف، اور پھر مکہ سے 500 کلومیٹر دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ خدا کی قسم، آپ کا مکے سے مدینے جانا وہ تجارت کے لیے نہیں تھا، وہ زراعت کے لیے نہیں تھا، وہ روپے پیسے اسباب و چیزوں کے لیے نہیں تھا، آپ کا جانا دعوت کے لیے تھا، آپ کا نکلنا تبلیغ کے لیے تھا، آپ کا نکلنا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے تھا۔ خود فرماتے تھے من ینصرنی من یاوینی، کون ہے جو میری مدد کرے، من یاوینی، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ میں اپنے رب کے احکام کی تبلیغ کر سکوں۔ وَلَهُ الْجَنَّةُ، جو دعوت میں، عبادت میں، سنت اور شریعت کی تبلیغ میں میرا ساتھ دے گا، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اللہ اس کو جنت دیں گے۔ مدینے والے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 500 کلومیٹر دور مکہ سے مدینہ نکل کر چلے گئے۔ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، گھر چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا آسان نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں 5 مہینے کی جماعتیں گئی، 4 مہینے کی جماعتیں گئی، چلے کی جماعتیں گئی، سال بھر کی جماعتیں گئی، جماعتیں نکلی، اجتماع ہوئے، جوڑ ہوئے، اتنی جماعتیں، فلاں اجتماع سے اتنی جماعتیں، فلاں اجتماع سے ہزاروں جماعتیں نکل گئی۔ یہ نکلنا آسان کام نہیں۔ اعلان ہوتا ہے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر دین کی بات ہوگی، تشریف رکھو۔ 60 آدمی مسجد میں تھے، اعلان ہوا، 6 آدمی بیٹھے۔ 54 کے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا، تمہارے لیے 10 منٹ بیٹھنا جب یہاں مشکل ہو رہا ہے، 5 مہینے نکلنا کتنا مشکل ہوگا۔
4 مہینے نکلنا کتنا مشکل ہوگا، سال بھر کے لیے پھرنا کتنا مشکل ہوگا. تم فجر میں نہیں بیٹھ سکتے، ظہر میں نہیں بیٹھ سکتے، مقام پر رہتے ہوئے تم مسجد کو آدھا گھنٹہ نہیں دے رہے، وہ 5 مہینے دے رہے، 4 مہینے دے رہے. ایک برس کے لیے نکلنا آسان نہیں نکلنا، گھر چھوڑنا آسان کام نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل کے جا رہے تھے، بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے، کعبے کو دیکھ رہے تھے. بیت اللہ، کعبہ، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا اچھا ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اگر میری قوم مجھے تبلیغ کرنے دے گی، یہ مجھے تبلیغ کرنے نہیں دے رہے، یہ مجھے دعوت دینے نہیں دے رہے، یہ مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دے رہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو غم ہے مکہ چھوٹنے کا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ غم ہو، کیوں نہ غم ہو، میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں، میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں. اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات